تھی، اس کے شاگرد فیض عالم جیسے ناصبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان حدیثوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ جا کر پوچھیں عصری صاحب سے، اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، کہ جب وہ قتل ہوا تھا اور یہ بات ہوئی تھی کہ اس کے لیے دعا کرو، کیا فرمایا تھا علامہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا وہ اہل حدیث تھا، حیا کرو، ہمارا یہ مطلب ہے کہ علی خلیفہ نہیں تھا اور یہ یزید ولی تھا، یہ ناصبی تھا، ہم اس کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ اندھے ہوئے، سب نے وہ کتابیں چھپائی ہوئی، اور کوئی کتاب نہیں ان کے پاس، آپ دیکھ لیں جب نکالیں گے فیض عالم کے رسالے، اور حیا کرو حدیث کی کتابیں ختم ہو گئی، نہیں سوچتے۔ تو یہی بات مصعب نے اس وقت کہی کہ ہاشمیوں نے اس وقت ایک مثال قائم کر دیا، اور یہ 18 کون تھے؟ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کے الزاد، دیکھو وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں اس وقت زمین میں ان 18 جیسا کوئی بھی نہیں تھا، بے مثال لوگ تھے، کوئی جوان تھا کوئی بچہ تھا، اور جا رہے تھے باری باری، کثرے بنی مقاتل جب پہنچے تھے کربلا سے پہلے تو امام صاحب کو ذرا اونگ آ گئی، اور اونگ سے ذرا بیدار ہوئے تو بار بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیٹے نے پوچھا علی اکبر نے کہ ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک سوار جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان الناس یسیرون الی منایا، کہ یہ لوگ بیچارے اپنی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یعنی امام نے چھپایا کچھ نہیں، نہ انہیں یہ کچھ توقع تھی، سب کہتے ہیں کہ غلط، نہ کوئی غلط فہمی، وہ موت کے لیے گئے تھے۔ حضور کی حدیثیں میں نے پیش کر دی ہیں، ابھی سوال ملا کہ نہیں یہ ثابت کرو، کروں گا نا کہ حضور کیا گئے تھے کہ حسین کو قتل کیا جائے گا، انہوں نے کیا سوچنا سمجھنا، جا رہے تھے اپنی موت کی طرف۔ تو بیٹے نے پوچھا وَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، ابا جی موت کی تو کوئی بات نہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو بیٹے نے فرمایا کہ ابا جی پھر ہم موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں۔ تو امام نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا تجھ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، مجھے ایسے بیٹے کی توقع دی۔ تو اس لیے اللہ کے بندو اس قصے کو قصہ نہ سمجھو، قصہ ہوتا تو کئی لوگ مارے گئے ہیں، ہم ان کو رونے پیٹنے نہیں بیٹھتے۔ یہ علی اور حسین کو سمجھ لو کہ علی کو نہیں سمجھو گے کتاب البغات نہیں سمجھ میں آئی۔ کوئی مولوی دکھایا کہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے کو بتایا کہ مسلمان باغیوں سے صحیح خلیفہ کیا برتاؤ کرے، کوئی نہیں، علی ہے اس بارے میں امت کا پیشوا۔ اور مسلمان حاکم اگر بگڑ جائے، غلط طریقے سے حکومت پر آ جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ حسین سے ملے گا۔ اور اس کی ضرورت آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنا، پھر سن لیں، نمازوں روزوں سے بڑھ کر، کروڑ درجہ بڑھ کر، کہ ایوب کا زمانہ تھا، اللہ اسے بھی معاف کرے، اس نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں کروکیم کرایا، 126 عالم بلائے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، مذاکرہ ہوا، دین کے بارے میں بہت لوگوں نے مقالے پڑھے، اس مقالے پر پھر بحثیں ہوتی تھیں۔ تو مسجدوں میں جو بند ہے گنبدوں میں انہیں کیا پتا چلے کہ مولوی صاحب کیا اور ان کا کیا، یہ گد اور شاہین کا فرق ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے پاس یہی ہے کہ امین اور ہاتھ نہیں، اسلامی حکومت کو سمجھو پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اس ایک مستشرقہ عورت نے، بڑی فاضلہ تھی عیسائی عورت، اس نے مقالہ پڑھا اسلام کے نظام سیاست پر، بہت تعریف کی کہ اسلام میں خلیفہ کے لیے یہ ہے، عدل انصاف یہ ہے، پڑھی لکھی، مگر آخر میں اس نے ایک بات کی، جھوٹ نہیں کہی، ٹھیک تھا 14 سال میں ہم نے بڑا غرق کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقص رہ گیا کہ حاکم وقت اگر ٹھیک چلتا رہے تو اس کا احسان ہے، اگر وہ غلط چل پڑے نا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، ان کے مال چھین لے، ان کو ناحق قتل کرے، صرف کلمہ کا انکار نہ کرے، یہ نہ اعلان کر دے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، تو اسلام میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دین نے یہی کہا کہ اس کو مانو، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی ہوگا، دوزخی ہوگا، کفر کی موت پڑے گی۔ حدیثیں پڑھیں، اماموں کے حوالے پڑھے، سب کے سر جھک گئے۔ سعودیہ سے بھی آئے تھے، شام تھے، اب علماء کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ اس نے کہا نظام تو اچھا ہے مگر یہ حکمران کی مہربانی ہے، ٹھیک چلتا رہے، بگڑ جائے تو اللہ ان تروا کفرم بواہن، جب تک وہ کھلم کھلا نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہی رہا، تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، بے شک وہ دن دہاڑے آپ کی بیٹیاں اٹھا لیں۔ تو اللہ رحمت فرمائے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی تباہ ہوگا۔ انہوں نے پھر موقع ہوتا تھا نا کہ سب لوگ اپنا تبصرہ کریں، مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری فاضلہ بہن نے جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے کہ اب جمہور امت کے علماء یہی کہتے ہیں، صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہی، مگر یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے، دین نہیں یہ کہتا، یہ مجبوری سے لوگوں نے یہ مسئلہ نظریہ ضرور سے گھڑ لیا، ورنہ دین کہتا موقع ملے تو اس کا راستہ رخ۔ اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ کی مثال دی، بعد میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی دی کہ انہوں نے منصور کے خلاف بغاوت میں ساتھ دیا، تو بات تو کچھ بن گئی۔ مگر آپ تفہیمات دیکھیں جو مولانا مودودی صاحب کے مجموع ہیں مضامین کے، بعد میں یہ ملا بہادر یہ ہے حکومتوں کے جن 14 سال سے ان کی یہ خوشامد کر رہے ہیں، ان کے درباروں میں جاتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، مدرسوں کو گرانٹیں ملتی ہیں، یہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے خط لکھے پھر مولانا مودودی
کہ نہیں امام حسین کا تو اقدام غلط ہے، سب نے انہیں روکا تھا، وہ غلط کیا انہوں نے. اور امام ابو حنیفہ بچپن میں یہ کہتے رہے جب وہ جوان تھے، ابھی خون تازہ تھا، بعد میں وہ بھی چھوڑ گئے تھے کہ نہیں حکومت کو مان لیا کرو جو بھی ہے. تو مولانا نے سب کچھ لکھنے کے بعد کا آخری سطر کہ پتہ ہے یہ بحث کیوں چلی تھی. اس عیسائی عورت نے سوال کیا تھا، اگر میرا جواب غلط ہے تو سوال تو اس کا باقی ہے نا، پھر آپ مولوی حضرات کوئی حل کریں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ بگڑ جائے تو یہ منہ دیکھتے رہے، دن دیہڑے شراب پیے، زنا کرے، بیٹیاں اٹھا رہے، کیا یہی اسلام کہتا؟ پھر جواب بھی کوئی دو نا. اگر حسین جھوٹا تھا، حضرت ابو حنیفہ اور مالک باز آ گئے تھے، تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. کوئی حل نہیں ہے، نہ حل ہی کرتے نہ اس بات کو مانتے. یہی بات ہے جو سید ابو الحسن علی نے کہی کہ فاطمہ کی اولاد حکومت کا راستہ نہیں روک سکی، وہ چلتی رہی، مگر ان کی اس مثال سے مسلمانوں کے سامنے لکیر آ گئی کہ یہ خلیفہ برحق ہوتا ہے، یہ ظالم حکمران ہوتے ہیں. مسلمانوں کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ جو صحیح خلیفہ ہیں دل سے ان کا ادب کرو. دوسرے اگر تم اس کا بگاڑ نہیں سکتے، نمازوں میں، دعاؤں میں، تنہائیوں میں لعنت کرتے رہا کو کہ اللہ ان پر لعنت کر، ان پر اپنا عذاب نازل کر اور اس میں اجر ملے گا. حضور نے خود کہا کہ ایسے برے حاکم تم ان پر لعنت کرو، یہ کوئی برائی نہیں ہے، تو اتنا تو کرو، اللہ غرق کر ان کو اگر کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ورنہ اصل کام تو وہی ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کیا. اور بالکل امام حسین کی یہ بات دل پر لکھ لیں آپ، کلمہ لکھا انہوں نے، یہ نہ کوئی چھوٹی بات، نقش اللہ بر صحرا نوشت. انہوں نے جب خون کی لکیر کھینچی کربلا میں، کیا نکلا اس سے؟ لا الہ الا اللہ، کہ مسلمان کسی انسان کو حاکم نہیں مانتا. سطر عنوان نجات ما نوشت، وہ ہماری نجات کی لکیر لکھ گیا کہ اگر نجات ہے بھائی جو خلافت کو سمجھتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ کے لیے مجھ سے حسین کو سمجھ لیں اور حدیث اور تاریخ اور فقہ سے سمجھ لیں کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے. چھوڑیں ان مولویوں کو جو مسجدوں میں بول رہے ہیں کہ مولوی صاحب چھوڑے، یہ بات نہیں چھوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا. مجھے تو اللہ اگر فرصت دیتا اور وقت ہوتا، خدا کی قسم ہر خطبہ ہی میں مرنے تک حسین پر دیکھا. میں اس بارے میں تھوڑا پڑھا، میں نے دفتر کھنگالے ہیں تاریخ کے، حدیث کے، فقہ کے، تفسیروں کے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ حسین کا وزن اس امت میں کیا ہے. درمیان امت کہواں جناب ہم تو حرف قل هو اللہ در کتاب. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں جو درجہ سورہ اخلاص کا ہے کہ کوئی صورت اس کے برابر نہیں، اپنے دور میں حسین کا مقام بھی اس وقت آسمان کے ستارے سریا کا تھا، کون اس کا پاس کا پیدا ہو سکتا. باقی جو لوگ چپ کر رہے ہیں میں ان کا عذر بھی بیان کروں، انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں گی. چھوڑوں گا نہیں کہ صحابہ چپ رہے تھے، دکھاؤں گا کتنے تھے، کتنے چپ رہے اور کیوں چپ رہے، یہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ سوال آپ سن لیں انشاءاللہ، پھر ان کے بارے میں کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا. کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ تک خلافت سنبھالی؟ کیا ان کی حکومت خلفائے راشدین میں نہیں ہے؟ اگر ہے تو خلیفہ 5 بنتے وضاحت فرما دیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ 6 مہینے، اس کو بھی اہل سنت کیا، مگر وہ کوئی مستقل حکومت نہیں بنی، نہ دیر تک رہی، بس وہ بنے ہیں معاویہ لشکر لے کر آ گئے، اس لیے ان کو علیحدہ نہیں ذکر کرتے، ورنہ ان کا دور بھی خلافت کا دور ہے. جی مولانا یہ بتائیے یزید کیسے مرا؟ اپنی موت ہی مرا. شیخ حمید اللہ صاحب دل کی تکلیف کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت کی دعا کی درخواست ہے. اللہ ہمارے ساتھی کو شفا دے، بعد میں کریں گے دعا. فتاوی آن لائن کی تمام سیریز ماسٹر مووی کی تیار کردہ، آپ کسی بھی اتوار کی سی ڈی لینا چاہتے ہیں اس جمعہ کے بعد تاریخ لکھوائیں اور آئندہ جمعہ مطلوبہ سی ڈی حاصل کریں. 13/2/5 20/2/5 کی سیریز اور گزشتہ سیریز تمام موجود ہیں. بار اسٹال سے رابطہ کریں، لے لیں. گزشتہ جماعت المبارک سیدنا علی و حسین کتاب ختم ہو گئی تھی، بار سٹال پہ موجود ہے، جس کے مصنف مایانات مورخ قاضیات اور مبارک پوری ہیں، جس پر اہل بیت اطہار اور معاویہ یزید کے بارے مستند روایات کی روشنی مرتب کی گئی ہے. اور کتاب خلافت و معاویہ یزید کی افطرا پردازیوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا. تلخیص سید نفیس الحسینی. تمام ساتھی ضرور لے کر جائیں، پچھلے جمعہ بھی لائے تھے، ختم ہو گئی. جی یہ سارے میں رکھ لیتا ہوں بھائی، پھر پڑھوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سن لیں، یہ کیا میرا یہ اعلان سن لیں کل کے بارے میں. انشاءاللہ رائڈ ہسپتال میں قرآن فہمی کی ماہانہ محفل 15واں پروگرام مورخہ 26 فروری 2005 بروز ہفتہ دوپہر 1:15 بجے. موضوع ملت ابراہیمی، سورہ نساء 125. محمد اسحاق سی پی روم آپریشن تھیٹر. انشاءاللہ کل 1:15 بجے رائڈ ہسپتال میں یہ درس قرآن ہوگا، وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں.
اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وبارک وسلم۔ پرسوں تحریک اسلامی کے اجتماع بروز اتوار مرخہ 27/2 وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ احباب شرکت فرمائیں۔ رسالہ فتح غام و ایسا کتاب مولوی فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ لوگ برا بلا ان کی شان میں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی یہ کتابیں میں نے بھائی